انسان کے فیصلے اور رویے ہمیشہ اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کسے قابل اعتماد سمجھتا ہے اور کس کی بات کو اپنی زندگی کا سہارا بناتا ہے۔ جب دل میں اخلاص ہو اور ارادے سچے ہوں تو معمولی بات بھی اثر ڈال دیتی ہے، اور اگر دل کے دروازے بند ہوں تو بڑی سے بڑی بات بھی بے اثر گزر جاتی ہے۔ یہی فرق انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ سورہ محمد 28۔ ناظرین، اس آیت میں دراصل ایک بڑا اصول بیان کیا گیا ہے، وہی باتیں جن کو سن کر کفار اور منافقین طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کیا فرما رہے تھے۔ یہی باتیں ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے مزید ہدایت کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن کا کلام ان کے لیے نور بن جاتا ہے، ان کے دلوں میں مزید روشنی پیدا کرتا ہے، ان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دل سے سننے والے ہوتے ہیں۔ وہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو اسے محض ایک قصہ یا معمولی بات نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی زندگی کے لیے پیغام سمجھتے ہیں۔ وہ ہر نصیحت کو اپنے دل پر اتارتے ہیں اور اپنے عمل میں لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس مجلس سے بے نصیب بد نصیب لوگ محض وقت ضائع کرتے ہیں، اسی مجلس سے یہ خوش نصیب لوگ علم و عرفان کا ایک نیا خزانہ لے کر پلٹتے ہیں۔ وہ جس بات کو سنتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ہی مجلس، ایک ہی گفتگو، ایک ہی آیت سننے کے باوجود ایک گروہ کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا اور دوسرا گروہ مزید روشنی اور بصیرت لے کر اٹھتا ہے۔ یہ فرق نیت اور اخلاص کا ہے۔ بد نصیب دل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں پاتے۔ خوش نصیب دل کے زندہ ہوتے ہیں، وہ فیض پر فیض پاتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، یعنی جب بندہ اپنے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر وہ محض خواہش تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اللہ اسے توفیق بھی عطا کرتا ہے کہ وہ تقوی پر عمل کرے۔ یوں بندے کا پہلا قدم طلب اور کوشش کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے وہ اس کی طرف کئی قدم بڑھ کر آتا ہے۔ ناظرین، اس آیت کا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہدایت کو اپنانے کی جستجو کرنی چاہیے۔ اگر ہم اخلاص اور شوق سے قرآن اور دین کی باتوں کو سنیں گے تو یہ باتیں ہمارے لیے مزید ہدایت کا باعث بنیں گی، اور اگر ہم اپنے دل میں تقوی کی چاہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن کر دے، ہمیں قرآن کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں ہمارے حصے کا تقوی عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔